مشفق متعطف لا ينتهي بالحصر ما أعطى الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ حضرات کی خدمت میں اپنا موضوع سخن رزق میں خیر و برکت کے اسباب لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، اور یہ سلسلہ پیچھے کئی قسطوں سے چلا آ رہا ہے۔ آج ایک نیا سبب آپ حضرات کے سامنے ہم رکھنے جا رہے ہیں، اور وہ ہے بر الوالدین۔ بر الوالدین بھی مال، اولاد، رزق، کاروبار میں برکت کا بہت بڑا سبب ہوتا ہے، لیکن آج لوگوں نے بر الوالدین کے مسئلے کو نظر انداز کر دیا ہے اور چھوڑ دیا ہے۔ سب سے پہلے بر الوالدین کا مطلب سمجھیں۔ بر الوالدین کا معنی ہوتا ہے والدین کے ساتھ بر کرنا۔ والدین کا مطلب ماں باپ جانتے ہیں، بر کا معنی سمجھنا ہے تاکہ ہمیں ذرا بات اچھی طرح سے سمجھ میں آئے کہ ہاں رزق میں کیسے خیر و برکت کا سبب بنتا ہے۔ عربی زبان میں جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، نیک اعمال کے لیے دو لفظ عام طور پر پائے جاتے ہیں، ایک حسنہ اور ایک بر۔ حسنہ کہتے ہیں نیکی کو، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کر کے لائے گا اللہ فرماتے اس کو کم سے کم 10 ملیں گے۔ من جاء بالحسنۃ، جو بھی نیکی کرے گا۔ دیکھیں یہاں نیکی کو اللہ تعالی حسنہ کہہ رہے ہیں۔ قرآن پاک کے بہت سارے مقامات پر حسنہ کا لفظ ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات، یہ حسنہ ہے۔ اور دوسرا لفظ جو نیکیوں کے لیے بولا جاتا ہے وہ بر کا لفظ ہے۔ یہ لفظ بر بھی قرآن اور حدیث میں بہت سارے مقامات پر بیان کیا جاتا ہے۔ قرآن پاک کے اندر پہلے پارے میں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ آیت ناظرین سورۃ البقرہ کی ہے۔ دیکھیں اس آیت میں اللہ نے فرمایا لیس البر ان تولوا، بر یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف قبلہ بنا لو۔ بر اصل میں یہ ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر، رسول پر، جنت پر، جہنم پر، کتاب پر، فرشتوں پر، پھر نماز قائم کرو، روزہ رکھو، حج کرو، وعدہ پورا کرو، امانت داری، بہت ساری چیزیں، صبر کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بر یہ ہے۔ بر کیا ہے؟ بر ایمان، عبادات، اخلاق، معاملات، یہ جو اللہ کی فرما برداریاں ہیں انہی کو اللہ تعالیٰ نے بر کہا ہے۔ دوسرا مقام چوتھے پارے کی پہلی آیت، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اے لوگو تم بر نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ یعنی بر آدمی اس وقت حاصل کر سکتا ہے، بر آدمی میں اس وقت آ سکتا ہے، بر اس وقت پا سکتا ہے جب کہ اپنی محبوب ترین چیز کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے۔ بر کا معنی اصل میں نیکی کے ہے، جیسے حسنہ کا معنی، حسنہ بھی نیکی کو کہتے ہیں اور بر بھی نیکی کو کہتے ہیں، لیکن دونوں میں بڑا فرق ہے۔ وہی فرق ہم ناظرین کو سمجھانا چاہتے ہیں۔ بر الوالدین، والدین کے ساتھ بر کرنا، دونوں میں فرق یہ ہے۔ حسنہ کہتے ہیں ان نیکیوں کو، ان نیک اعمال کو جو بذات خود نیک اعمال ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے، جیسے نماز، تلاوت قرآن، پڑوسی کے حقوق، یہ بہت ساری چیزیں۔ لیکن بر کس کو کہتے ہیں؟ تو یہ ذرا غور سے سنیں گے تبھی بات سمجھ میں آئے گی۔ بر کہتے ہیں وہ عمل، وہ نیک عمل جو بذات خود نیک عمل ہو
اور ساتھ ساتھ سینکڑوں نیک اعمال کا ذریعہ اور سبب بنتا ہو۔ بر کا مقام حسنہ سے بہت ہی اونچا ہے۔ حسنہ صرف نیکی کو کہتے ہیں، اور بر کہتے ہیں ان نیکیوں کو جو خود بھی نیکی ہیں، اور اگر آپ وہ نیکی اپنا لیں تو مزید سینکڑوں نیکیوں کا راستہ آپ کے لیے کھل جاتا ہے۔ ایسی نیکی کو بر کہا جاتا ہے۔ تو بر الوالدین کا، والدین کے ساتھ بر کرنا۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے، کہنے کہ یا رسول اللہ ای الاعمال افضل، آپ بتائیے سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصلاۃ لوقتہا، اول وقت نماز پڑھنا سب سے بہترین عمل ہے۔ پھر پوچھا اچھا اس کے بعد؟ تو آپ نے فرمایا بر الوالدین، بر الوالدین، والدین کے ساتھ بر کرنا۔ دیکھیں یہاں بھی اللہ رسول نے بر کا لفظ استعمال کیا ہے، بر الوالدین، والدین کے ساتھ بر کرنا یعنی بھلائی کرنا، یہ سب سے بڑا عمل ہے۔ ان آیات اور حدیث کی نقل کرنے کا مقصد ناظرین ہمارا یہ ہے کہ جو انسان بر الوالدین یعنی ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرے گا، ماں باپ کی خدمت کرے گا، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، ان کے بڑھاپے میں ان کی خدمت کرے گا، ان کے کام آئے گا، جو انسان بر الوالدین کرے گا تو یہ ماں باپ کے ساتھ بر احسان کرنا اور ماں باپ کی خدمت کرنا، اس کے ذریعے سینکڑوں بھلائیوں کے راستے اللہ تعالیٰ بندے کے لیے اور کھول دیں گے۔ یہ ہے اصل میں بر الوالدین۔ بر الوالدین کا حکم یا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے مختلف مقامات پر کیا ہے۔ ان میں سے صرف ایک مقام آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت، رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، آپ کے رب نے حکم دے دیا، آپ کے رب نے فیصلہ کر دیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہوگی، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی عبادت کرنے کا اختیار اللہ نے نہیں دیا ہے۔ سب کو ایک ہی اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ توحید کے بعد اللہ نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد، کیوں؟ سب سے بڑا حق اللہ کا توحید ہے۔ یہ آیت میں نے اس لیے یہاں پیش کیا آپ حضرات کے سامنے کہ اس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں بیان کیے گئے۔ سب سے پہلے اللہ نے حقوق اللہ بیان کیا۔ اللہ کا حق کیا ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، اللہ کے رسول نے فرمایا یا معاذ اتدری ما حق اللہ علی العباد، معاذ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ کا کیا حق بندوں پر ہے؟ معاذ بن جبل نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ انسانوں پر بندوں پر اللہ کا کیا حکم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اے معاذ وحق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا سب سے بڑا پہلا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندے صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تو وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ میں اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کیا۔ اب اس کے بعد حقوق العباد شروع کیا۔ حقوق العباد میں سب سے بڑا حق والدین کا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا حق بیان کرنے کے بعد قرآن میں فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
اور اللہ نے یہ بھی حکم دے رکھا ہے اور یہ فیصلہ کر دیا، یہ آرڈر دے دیا ہے کہ ہر اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے، وبالوالدین احسانا۔ اور رب نے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرے۔ اب احسان کا حکم دے دیا، لیکن اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ماں باپ کے ساتھ احسان تو ہر حالت میں کرنا ہے، لیکن عام طور پر ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا خصوصاً بڑھاپے میں اللہ نے اس کو الگ سے بیان کیا۔ ماں باپ اگر دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو اللہ نے 5 حکم اولاد کو دیا کہ یہ 5 چیزوں کا خیال رکھنا، اور اپنے بوڑھے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ان 5 باتوں کا خیال رکھنا۔ وہ کیا ہے؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف۔ اگر تمہارے ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو خبردار ان کو کبھی اف نہیں کہنا۔ ناظرین، یہ وقفے کا وقت آ چکا ہے، انشاءاللہ ہم تھوڑی دیر میں پھر اپنی یہ گفتگو لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اور یہ سلسلہ انشاءاللہ جاری رہے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب رحیم مشفق الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے قبل ہم آپ حضرات سے گفتگو کر رہے تھے کہ ماں باپ اگر بڑھاپے میں ہو جائیں تو بڑھاپے میں ان کے لیے اللہ نے 5 حکم، ان کے متعلق اولاد کو 5 الگ سے حکم دیا ہے۔ ان 5 کو ذرا سمجھیں۔ نمبر 1، اللہ نے فرمایا فلا تقل لہما اف، بوڑھے ماں باپ کو کبھی اف نہیں کہنا، فلا تقل لہما اف۔ نمبر 2، ولا تنہرہما، کبھی ان کو جھڑکی نہیں دینا۔ نمبر 3، عزت کے ساتھ ان کو بلانا، ان کا ادب و احترام رکھنا، اور عزت کے ساتھ ان سے گفتگو کرنا، ان کا ادب و احترام باقی رکھنا۔ نمبر 4، واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، مہربانی سے اپنے بازو کو ان کے لیے جھکا دینا۔ نمبر 5، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، ان کے حق میں برابر دعا کرنا کہ اے اللہ، جیسے بچپنے میں ہمارے ماں باپ نے ہمارا خیال رکھا، اب بڑھاپے میں ہمارے ماں باپ کا اللہ تعالیٰ آپ ویسے ہی خیال رکھیے گا۔ ان کی بے ادبی کرنا، ان کو بے آر و سہارا چھوڑ دینا، یہ تو ہر حال میں ناجائز ہے، لیکن اللہ نے بڑھاپے کے لیے 5 الگ سے باتیں بتائیں۔ ناظرین، اس کی 2 وجہ ہے۔ نمبر 1، انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو بڑھاپے کی وجہ سے قوت برداشت ختم ہو جاتی ہے، باتوں باتوں میں چڑھ جانا۔ اس لیے اولاد کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو اس وقت بھی ذرا ان کے عزت کا، ان کے ادب کا، ان کے احترام کا خیال رکھنا۔ خبردار، کبھی ان کے ساتھ بے ادبی نہیں کرنا، تف نہیں کرنا۔ اس کا دوسرا سبب جو ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پر انسان جب تک جوان رہتا ہے وہ اپنے قدموں پر کھڑا ہوتا ہے، اپنے سے کماتا ہے، اپنے سے کھاتا ہے، اپنے سے خرچ کرتا ہے، بلکہ کبھی اولاد کو بھی دیتا ہے۔ لیکن بوڑھے ہو جانے کے بعد عام طور پر نوکری ختم، آمدنی ختم، اب اس کے پاس کوئی مال و دولت نہیں، کبھی پیسے کا وہ محتاج ہوتا ہے اولاد کا،
اسی لیے اب انسان کو سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب ان کے پاس خرچے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اب وہ بے سہارا ہے، ان کی زندگی کا سارا دار و مدار دنیاوی اعتبار سے ہمارے آمدنی پر ہیں، تو کبھی وہ کچھ مانگیں، کبھی وہ کچھ طلب کریں، کبھی وہ کسی چیز کی خواہش ظاہر کریں، تو اولاد کو یہ نہیں چاہیے کہ کبھی کہے کہ میرے پاس پیسے نہیں، جھڑکیاں نہ دے، بلکہ حتی الامکان والدین کی خواہشات اور تمناؤں کو پوری کرنے کی وہ کوشش کرے۔ اس وجہ سے اللہ رب العالمین نے ماں باپ اگر بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے لیے 5 چیزوں کا الگ سے حکم دیا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کبھی اف نہیں کرنا۔ سب سے بڑی گستاخی والدین کی جو ہو سکتی ہے وہ یہ کہ انسان اف کہے، اف سے چھوٹی کوئی گستاخی نہیں ہو سکتی۔ ناظرین، ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنا چاہیے اور ہمیشہ ان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا، لا تعقن والدی، ماں باپ جو کہیں اس کو آپ سنیں، جب تک ماں باپ کسی گناہ کا حکم نہ دیں ماں باپ کی بات کو ٹھکرانا نہیں۔ نبی علیہ السلام نے بڑی سختی کے ساتھ حکم دیا، فرمایا لا تعقن والدیک وان امراک ان تخرج من اہلک ومالک، خبردار اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ اگر تمہارے ماں باپ تم کو حکم دیں کہ اپنے گھر، اپنے دنیا، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر کے نکل جاؤ تو پلٹ کر کے جواب نہیں دینا۔ ناظرین، ایک چیز تو ہے کہ ان کے ساتھ بھلائی کرنا، ان کی خدمت کرنا، ان کے دکھ درد کا خیال رکھنا۔ نمبر 2 جو بڑی اہم چیز ہے، جس طرح سے ان کے ساتھ بھلائی کرنا ضروری ہے، جس طرح ان کی خدمت کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے ان کو تکلیف پہنچانا بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے رکھا ہے۔ حدیث یاد آئی ہم کو، سنن ترمذی کی حدیث ہے، ایک دن نبی علیہ السلام صحابہ کرام کے ساتھ دیوار سے ٹیک لگا کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا کیا میں تم لوگوں کو سب سے بڑے گناہوں میں سب سے بڑے ہیں کیا ان کی خبر دوں؟ لوگوں نے کہا بلا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ نمبر 2 وعقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا۔ کبائر گناہوں میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ والدین کی نافرمانی، ان کے باتوں کو ٹھکرا دینا، ان کے مرضی کے خلاف قدم اٹھانا اور نافرمانی کر کے ان کو ایذا دینا، یہ شرک کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین سب سے بڑا گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ اسی لیے ایک چیز اور ہم آپ کو بتا دیں، ہمیشہ والدین کی نافرمانی، جتنا فرما برداری کرنا ضروری ہے اتنی ہی نافرمانی سے بچنا بھی ضروری ہے۔ جتنا ان کے ساتھ احسان کرنا ہے اتنا ہی ضروری ہے ان کو ایذا سے بچائیں، اپنی ذات سے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، کتنی شدید وعید، ثلاثۃ حرم اللہ علیہم الجنہ یا ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، 3 قسم کے بدبخت ہے وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہوں گے۔ اور دوسری روایت کیا ہے؟ حرم اللہ علیہم الجنہ، 3 بدبخت ایسے ہیں جن پر اللہ نے جنت کو حرام قرار دیا۔ اللہ اکبر، جہنم حرام ہونی چاہیے تھے، اللہ نے جنت کو حرام کر دیا، بدنصیبی۔ پوچھا گیا کیا، کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا نمبر 1 العاق لوالدیہ، والدین کو تنگ کرنے والا، ماں باپ کو ستانے والا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ نمبر 2 آپ نے فرمایا مدمن الخمر، پابندی سے شراب پینے والا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا
اس پر بھی اللہ نے جنت کو حرام قرار دے رکھا ہے۔ نمبر 3، بڑی عجیب سی چیز، المنان، احسان کر کے احسان جتلانے والا ان بد نصیب اور بدبختوں میں سے ہے جس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام قرار دے دیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، متعدد حدیثیں آئی ہیں اور ان احادیث کے نقل کرنے کا مقصد یہ ہے ناظرین کہ جس طرح سے ماں باپ کی فرما برداری، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے انسان کے رزق میں برکت ہوتی ہے، ایسے ہی ماں باپ کے ستانے تنگ کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق سے محروم کر دیتا ہے، رزق سے محرومی کا سبب ہو جاتا ہے۔ اب ذرا ایک حدیث سنو، بڑی مشہور حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کل الذنوب یؤخر اللہ عز وجل، انسان ہزاروں گناہ کرتا ہے، ہزاروں برائیاں کرتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں دے دے، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو دنیا کے اندر سزا نہ دے، آخرت میں سزا دے، اور چاہے تو معاف کر دے۔ کل الذنوب یؤخر اللہ عز وجل الا عقوق الوالدین، لیکن الا عقوق الوالدین، یعنی ماں باپ کی تنگ کرنے کی سزا اور ماں باپ کی نافرمانی کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں زندگی کے اندر اس کو دے دیتے ہیں، اور دنیا میں سزا دے کر کے معاف نہیں کر دیتے، چلو دنیا میں سزا مل گئی، نہیں، ما یدخر لہ فی الآخرہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں آخرت کی بڑی سزا اللہ اس کے لیے بچا کر کے رکھے ہیں۔ دنیا میں بھی سزا پایا، اور دنیا میں جتنی سزا پایا ہے اس سے بڑی سزا اللہ نے بچا کے رکھی ہے آخرت کے لیے۔ تو اس کے لیے ایسے ہی خطرناک عذاب اور وعید بھی سنائی گئی ہے، بلکہ ایک روایت میں تو اللہ کے لعنت بھیجی ہے، لعنت بھیجی اس انسان پر۔ اور آپ نے یہ بھی بیان فرمایا، اللہ کے رسول فرما رہے، میں جس پر لعنت بھیج دوں کبھی لعنت سے بچ نہیں سکتا۔ کس پر لعنت بھیجی ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنے والے، والدین کے ستانے والے، والدین کو تنگ کرنے والے پر نبی علیہ السلام نے اللہ کی لعنت بھیجی ہے۔ اور جس انسان پر اللہ تعالیٰ لعنت بھیج دے، اور جس انسان پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں، اس انسان کے مال میں، اولاد میں، رزق میں برکت کہاں ہو سکتی ہے؟ اس لیے ہمیں ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ ہمیشہ کوشش کی جائے کہ باپ کی ہر بات سنیں اور باپ کی نافرمانی سے بچیں۔ ناظرین، وقت انتہا کو پہنچا، انشاءاللہ آئندہ پھر ہم اپنا یہ موضوع لے کر کے حاضر ہوں گے۔ رخصت ہوتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشفق متعطف لا ينتهي